تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا تا میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور بو میں واو مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ عین میں کھڑا زبر ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ دو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ دو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور سین میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ خو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ رائے مشددہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ او میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ سین میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ دو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی، یہاں پر حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ بالمعروف، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ غا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ۔ کہ یہاں پر ہم نے وقف کیا، پھر ہم یہاں سے دوبارہ جب پڑھے تو الآمرون الف میں زبر لگا کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے تو الف میں زبر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ وبشر المؤمنین، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وبشر المؤمنین، ماں میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کاف میں بھی الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا،
اور یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون مجمد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ولو میں واولین ہے اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، کاف میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون مجمد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر رائے ساکن ہے سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، با میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ انہم نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ہاں میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری جیم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں میم کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ یہاں پر وما میں الف مدہ ہے، کاف میں بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر با میں قلقلہ ہو رہا ہے، با کو پڑھتے وقت اس کی آواز مخرج سے ٹکرا کر الگ ہوگی، اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بی میں یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الا میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو نون کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر واولین ہے اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تیوں میں بھی ادغام ناقص اور غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ وعد ہا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ایا یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا پیش سکون سے بدل جائے گا اور اس سے پہلے الف مدہ ہے تو یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه۔ فلما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لہو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ انہو نون مشدد غنہ ہوگا اور ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عدول یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا، با میں قلقلہ ہوگا، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہی میں یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لأوا وا میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔
وما میں الف مدہ ہے، کاف میں بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر دال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حتی تا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ لہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفا بھی کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون۔ ان اللہ نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقے میں سے تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ان اللہ نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ والارض، یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے الف کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں ذات کا زیر سکون سے بدل جائے گا اور ذات کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی، یا میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ویمیت، یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں تا کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یحیی ویمیت۔ وما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ نون میں یہاں پر اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد واو ہے تو نون کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر وقف کی صورت میں را کی جو دو زیر کی تنوین سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، اور وقف کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔